امام ابو حنیفہ سراج الائمہ، ہماری امت کا گلِ سرسبز، اتنا بڑا نام، انہوں نے دین پر غور و فکر کیا، ایک محقق عالم، لیکن اس محقق عالم کا جو علم دنیا تک پہنچتا ہے وہ اس کے معلم شاگردوں کے ذریعے پہنچتا ہے، جنہوں نے اس کے علم، اس کے اصولوں کو اطلاق میں ڈھال کے اس کی تجزیہ، اس کی تسہیل، اس کی تفہیم، اس کی شرح و وضاحت، اس کو کھول کر دنیا تک پہنچایا۔ تو آج پورے اکناف عالم پہ ایک ناموں میں چھایا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس نام کے تعارف میں سب سے بڑا کردار اس کے اپنے شاگردوں کا ہے۔ ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ الفقہ الاکبر جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی عام تحقیق یہی ہے کہ ان کے قلم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اپنی کوئی تصنیف نہیں ہے، انہوں نے لوگ تصنیف کیے ہیں۔ وہ جو ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، مولوی میر حسن کے بارے میں جب ان کو سر کا خطاب دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے استاد کی قدر افزائی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کیا تصنیف ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تصنیف میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح جو شاگرد ہیں وہ اصل میں ایک بڑے معلم کی تصنیف ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ایک مجتہد عالم ہے، انہوں نے ایک دنیا تبدیل کی ہے، یعنی مسلمانوں کے قانونی علم کو ایک ایسا رخ دیا ہے کہ جس کے بعد دو بڑی سلطنتیں اس پر قائم رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی اعزاز کی چیز نہیں ہوتی۔ اس بڑے آدمی نے کوئی تصنیف و تعریف نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو پڑھایا ہے، ان کو تعلیم دی ہے ایک معلم کے طریقے پر، اور جب تعلیم دی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں۔ اسی طرح جو بہت اعلیٰ درجے کے محققین ابتدا میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاں بعض اوقات تصنیف تالیف کا وہ ذوق بھی نہیں ہوتا، چیزیں مرتب نہیں ہوں گی۔ اب یہ دیکھیے کہ کہنے کو تو علم نحو کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کتاب سیبوئی کتاب کو کہا جاتا ہے، لیکن بالکل ایک غیر مرتب طریقے سے، یوں سمجھیے کہ جیسے دنیا جہان کی چیزیں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ بعد کے لوگوں کو دیکھیں جو بڑے اعلیٰ درجے کے معلم ہیں، ان کی تصنیفات کا رنگ بھی وہی ہے کہ وہ چیزوں کو بالکل مقدمات میں ترتیب دے کے ایسے سامنے رکھ دیں گے کہ سیبوئی کتاب کے مباحث سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں لوگ مختلف خدمات کو انجام دیتے ہوئے کرتے ہیں، ان کو صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اس میں میرے نزدیک جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن کے اندر صلاحیتیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، یعنی وہ اعلیٰ درجے کے مجتہدین ہیں لیکن پڑھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو کمال کے معلم بھی۔ اچھا وہ بہت اعلیٰ درجے کے معلم ہیں لیکن یہ ہے کہ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر ڈالیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے زیادہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تنوع کے ساتھ صلاحیتیں دی ہیں تو ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کرے، پھر دیکھے میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں اور پھر اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے۔ اگر کسی کے اندر ایک دو صلاحیتیں ہیں تو وہ اللہ کی عنایت ہے، اور اللہ کی عنایات کے بارے میں بھائی کون بات کر سکتا ہے۔